کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ ادھر بھی فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کراچی میں رہ کر بھی فرشتوں کا ساتھ مل جائے؟ آؤ میں آپ کو دو بخاری شریف کی حدیثیں سناتا ہوں، بڑی خوبصورت حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، کہتے ہیں قرآن پڑھ رہا تھا، گھر کے باہر ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور چھوٹا سا میرا بچہ بھی اس کے پاس بیٹھا تھا۔ جیسے ہی قرآن پڑھنے لگا، سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کر رہے تھے، تو گھوڑا اچھلنے لگا۔ آپ خاموش ہو، جیسے ہی خاموش ہوئے گھوڑا بھی نارمل ہو گیا۔ آپ نے پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، آپ نے دیکھا گھوڑا جب اچھلتا ہے تو ہنہناتا بھی، شور بھی تھوڑا سا مچاتا ہے، وہ پھر اچھلنے لگا۔ آپ پھر خاموش ہو، پھر گھوڑا کام ڈاؤن ہو گیا، 3 بار ایسا ہی ہوا۔ آپ نے سوچا یہ بچے کو اٹھا لوں، کہیں یہ گھوڑا بچے کو ہی نہ کچل دے، تو کہتے ہیں میں نے قرآن شریف کی تلاوت بند کی اور میں باہر آیا بچے کو اٹھانے۔ کہتے ہیں جیسے ہی بچے کو اٹھایا نا، میں نے اوپر دیکھا، جب اوپر دیکھا تو پورے آسمان پر عجیب قسم کے چراغ ہی چراغ ہیں، جھومر جس طرح نہیں کہتے، لائٹنگ۔ کہتے میں حیران ہو گیا یہ منظر دیکھ کر۔ اچھا، صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا کمال کا تھا، whenever they saw anything unusual، جب بھی کوئی unusual تھی، اچانک غیر معمولی چیز دیکھتے یا کچھ بھی پوچھنا ہوتا تھا، انہیں پتا ہے آقا سے پوچھیں گے، نبی پاک جواب عطا فرما دیں گے۔ اللہ نے بڑا علم دیا ہے، اپنے خزانوں سے نوازا ہے۔ صبح ہوئی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل بڑا عجیب ماجرا ہوا، تلاوت کرتا تھا گھوڑا اچھلتا تھا، تلاوت بند کرتا گھوڑا خاموش ہو جاتا، جب باہر بچے کو اٹھانے آیا آسمان دیکھا، عجیب سے چراغ روشن تھے۔ اللہ کے حبیب فرماتے اے اسید، وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سن کر زمین کی طرف آ رہے تھے، اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو وہ فرشتوں کو صبح شہر والے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ پتہ کیا چلا؟ تلاوت قرآن مجید یہ وہ عمل ہے کہ آپ کریں تو آپ کے قریب فرشتے آ جائیں گے۔ آپ گھر میں تلاوت کریں، گھر میں فرشتوں کا نزول ہوگا۔ آپ اپنی دکان پر تلاوت کریں، انشاءاللہ دکان پر فرشتوں کا نزول ہوگا۔ مگر آج ہم کتنا تلاوت کرتے ہیں، کتنی دوستی ہے میری اور آپ کی قرآن سے۔ بہت سارے تو وہ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا آتا ہے تو پڑھتے نہیں ہیں، سالوں بیت جاتے ہیں، مہینوں بیت جاتے ہیں، قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن سے تعلق ہے ہمارا بڑا پکا ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ ارے بھائی جلدی ذرا قرآن لے آؤ، کیوں؟ وہ نیا گھر لیا، رکھوانا ہے، اس میں نیا اچھا سا جلدان بھی چاہیے۔ ارے بھائی جلدی کرو، دکان نہیں کھولی ہے، اس میں قرآن رکھوانا ہے، چومنا ہے اور اس کو رکھوانا ہے۔ اچھا قرآن خوانی کروانی ہے، کیوں؟ نیا گھر لیا ہے، دکان میں برکت چاہیے۔ اللہ کے بندو، صرف قرآن اسی لیے رہ گیا ہے برکت کے لیے، پیسے لینے کے لیے، قرآن سے کوئی رزق میں برکت ہو جائے۔ اچھا پھر افسوس یہ ہے کہ دکان میں پڑھائیں یا گھر میں پڑھائیں؟ مدرسے کے بچے پڑھیں گے، جس کے گھر میں ہو رہا ہے وہ پھر بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا۔ بچے پڑھ کر برکت پہنچا دے، مجھے نہیں پڑھنا قرآن، صرف یہی کام ہے قرآن کا۔ میں کب پڑھوں گا، کب سمجھوں گا، کب انڈرسٹینڈ کروں گا؟ وہ واقعہ سنا ہوگا آپ نے کہ ایک بوڑھی عورت تھی اور اس کا ایک بیٹا بڑی غریب بھی تھی، بیمار بھی تھی، بڑی دعاؤں سے اپنے بچے کو اس نے جو ہے وہ بیرون ملک بھجوایا کہ بچہ باہر جائے گا، کما کے بھیجے گا، اپنا علاج بھی کراؤں گی، گھر بھی بناؤں گی۔ بیٹا چلا گیا، تھوڑے دن ہوئے تو بیٹے نے خط بھیجا۔ بوڑھی ماں بہت خوش ہوئی، میرے بیٹے نے ولایت سے خط بھیجا ہے، آنکھوں سے لگایا، چوما، دراز میں رکھ دیا۔ پڑھنا تو آتا نہیں تھا بیٹے نے کیا لکھا ہے۔ دوسرا مہینہ ہوا، پھر چوما، پھر آنکھوں سے لگایا، پھر دراز میں رکھ دیا۔ بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی، خط آتے گئے، چوم چوم کے دراز میں رکھتی گئی۔ آخرکار اس بوڑھی ماں کا انتقال ہو گیا۔ پڑوس کی عورتیں آئیں صفائی کرنے کے لیے، دراز کھولی، بہت سارے خط نکلے۔ جب ان خطوں کو کھولا گیا تو ہر انویلپ میں، ہر خط میں ایک منی آرڈر موجود تھا۔ بیٹا اپنی ماں کو ہر مہینے پیسے بھیج رہا تھا، بوڑھی ماں کو پتہ ہی نہیں تھا بیٹے نے کیا بھیجا ہے، تو چومتی تھی، بس پڑھنا تو آتا نہیں تھا اور دراز میں رکھ دیتی تھی۔ ہم شاید قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں، ہم چوم تو رہے ہیں، آنکھوں سے تو لگا رہے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتا رب نے اس پہ خزانے کتنے عطا کیے ہیں، اس پہ نعمتیں کتنی ہیں، اس میں میسجز کتنے ہیں، اس میں سیکھنے کے لیے کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے سیکھنے کا۔ قرآن وہ عمل ہے جس کے ذریعے فرشتوں کا ساتھ حاصل کیا جا سکتا۔ آپ کی کمپنی میں فرشتے ہوں گے، یعنی آپ کے آس پاس فرشتے ہوں گے اگر آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، اور یہ حدیث کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ کہتے رمضان کے دن تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جمع ہوا تھا مال وغیرہ، زکوٰۃ وغیرہ، اس کی نگہبانی میرے ذمے لگائی تھی۔ کہتے میں رات اس کی نگہبانی پہ تھا، ایک چور آیا اور چور آ کر اناج اپنے تھیلے میں بھرنے لگا۔ کہتے میں نے دیکھ لیا، میں نے اسے پکڑ لیا، کیا کر رہے ہو؟ مسلمانوں کے مال سے مال چلا رہے ہو؟
حضور معاف کر دیں، بہت غریب ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معافی دے دیں، آئندہ نہیں کروں گا، بس چھوڑ دیں مجھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا اسے۔ صبح گیا بارگاہ رسالت میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کمال دیکھیں، بخاری کی حدیث ہے، یہاں عقیدہ بھی سیٹ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کو کنفیوژن ڈالنے والے کنفیوژن ڈالتے نا، سنو، حضرت ابو ہریرہ نے کچھ نہیں بتایا۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ نبی پاک کو کیسے پتا چلا؟ آج تو سی سی ٹی وی لگاتے ہیں نا گوڈاؤن میں، سیٹ صاحب دیکھ لیتے ہیں رات کو کیا ہوا تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت کیسی ہے کہ رات جو ابو ہریرہ کے ساتھ ہو رہا ہے، آقا خود ارشاد فرما رہے ہیں۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آقا چور تھا، پکڑ لیا تھا، مگر بڑی منتیں کرنے لگا، معافیاں مانگنے لگا، حضور مجھے بڑا رحم آیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آقا فرماتے اے ابو ہریرہ ایک بہت بڑا جھوٹا ہے، وہ پھر آئے گا، اے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا۔ سمجھ رہے ہو نا؟ میں بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ آقا فرما رہے ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ عقیدہ کس کا مضبوط ہوگا؟ کہتے ہیں میں تو پہلے سے ریڈی ہو گیا، اب آنا ہی آنا ہے چور نے، آقا نے فرمایا اب تو آنا ہی ہے، تو بالکل ریڈی رہے۔ چور آیا، کہتے ہیں میں نے پھر پکڑ لیا، تمہیں منع کیا تھا ایسا مت کرنا، کل تم معافی بھی مانگ کے گئے، پھر آ گئے۔ کہتا بس اب معاف کر دیں، اب نہیں کروں گا، اللہ کے واسطے معاف کرتے ہیں، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں اس لیے میں آ گیا۔ کہتے پھر مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ صبح دربار رسالت میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پوچھا اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہتے حضور وہ آیا تو تھا، میں نے جو ہے وہ اسے معاف کر دیا، غریب تھا، رونے لگ گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو ہریرہ وہ جھوٹا ہے، وہ پھر آئے۔ آئے ہائے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے اب تو میں نے ٹھان لی، اب اس نے آنا ہے، اب میں نے نہیں چھوڑنا۔ پھر آیا، میں نے پھر پکڑ لیا۔ عجیب آدمی ہو، 2 دن سے تمہیں چھوڑ رہا ہوں، معافیاں مانگتے ہو، توبہ کرتے ہو، پھر آ جاتے، اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نبی پاک کی بارگاہ میں لے جاؤں گا۔ کہتا سے اے ابو ہریرہ آج چھوڑ دو، ایک پتے کی بات بتا کے جاؤں، ایک بڑے کام کی بات تمہیں بتاؤں گا، اور تمہیں وہ کام فائدہ بھی دے گی۔ آپ نے پوچھا بتاؤ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جب بستر پر سونے جانے لگو نا تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک اللہ کی طرف سے تم پر ایک نگران مقرر رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکنے پائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں بات اچھی بتائی، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک کی بارگاہ میں تیسرے دن حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اے ابو ہریرہ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا؟ کہا حضور پکڑ لیا تھا، اس نے ایک بات سکھائی، پھر میں نے چھوڑ دیا۔ پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ حدیث کا خلاصہ ہے کہ ابو ہریرہ ہے تو یہ بڑا جھوٹا، لیکن جو بات اس نے کہی ہے نا، بات اس نے صحیح بتائی ہے۔ تم جانتے ہو ابو ہریرہ 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ کوئی اور نہیں، وہ شیطان تھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں نبی پاک کے علم غیب کا بھی پتہ چلا، اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا علم عطا فرمایا یہ بھی سیکھنے کو ملا، اور دوسری بات یہ سیکھنے کو ملی کہ رات اگر سوتے وقت کوئی آیت الکرسی پڑھ لے، سبحان اللہ، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح تک ایک فرشتہ اس کا نگہبان بن جائے گا۔ لوگ گھر کے باہر گارڈ بٹھاتے ہیں، میں تمہارے بستر کے پاس فرشتہ کھڑا کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ آئے ہائے، قرآن پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے باوضو سویا کرو۔ مگر آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ وہ ہیں جب تک میوزک نہ سنے تو نیند نہیں آتی، فلمیں دیکھتے دیکھتے سوتے ہیں، کانوں سے ہیڈ فون لگے، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ موبائل یا میوزک سنتے سنتے آن ہی رہتا ہے میوزک، اسی میں نیند آتی ہے۔ کیسی نیند؟ آپ نے نیند کو سمجھا کیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا بندہ سویا پھر اٹھا ہی نہیں؟ کئی لوگوں کی موت نیند میں ہی ہو جاتی ہے۔ ایکچولی نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ دوسرے لفظوں میں مجھے اور آپ کو ایک ٹریلر روزانہ ایک جھلک دکھائی جاتی ہے موت کی۔ جب میں اور آپ سوتے تو کچھ پتا ہوتا ہے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کون آیا کون گیا، ہمارے ساتھ کوئی کچھ کر بھی دے میں پتا نہ چلے، کہ انسان بے سدھ ہو جاتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو سونے سے پہلے کی دعا یاد؟ اللہم باسمک اموت و احیا، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے نام سے جو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے۔ یہ موت کی بات کیوں ہوئی؟ سونے کی بات ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، پھر اسی طرح اٹھتے ہیں تو کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما اماتنا وإلیہ النشور، اس رب کا شکر جس نے مجھے موت کے بعد پھر زندگی دی۔ ارے میں تو سو کے اٹھا ہوں، نہیں جناب، موت ملی تھی، تھوڑی دیر کا ٹچ تھا یہ موت کا۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، پھر لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ یہ دعا کتنی عبرت والی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر پھر زندہ کیا، سوتے سوتے نہیں چلا گیا، ایک اور دن تو نے دیا، تیری مہربانی۔ مگر کمال یہ ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے اور فجر پھر بھی قضا ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ نیا دن دیتا ہے تو اس دن بھی گناہ سے شروع کرتے ہو، وہ دن کا اسٹارٹ بھی اسی نافرمانی سے ہو رہا۔ سوچو یہ نیند جو ہے نا، یہ بڑی بہت سینسٹیو ہے۔ بچپن سے شعر سنتے آ رہے ہیں نا، سونے والے رب کو سجدہ کر کے سو، کیا خبر اٹھے نہ اٹھے صبح، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ نیند تو ایسی ہونی چاہیے نا کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، درود پڑھ کر، توبہ کر کے، کلمہ پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو، انشاءاللہ ساری رات فرشتہ جو ہے وہ آپ کی نگہبانی کرے گا۔ اور سنو، وہ خوش نصیب جو طہارت کے ساتھ باوضو سوتے ہیں۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے گا۔ جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے، یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے۔ جب بھی وہ شخص کسی طرف کسی وقت کروٹ بدلتا ہے نا، ہم تو نیند میں کروٹیں بدل رہے ہوتے ہیں، آقا فرماتے ہیں جب بندہ اپنا بستر پر کروٹ بدلتا ہے تو وہ فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اپنے بندے کو معاف فرما، یہ باوضو سویا تھا، ہائے ہائے میں سو رہا ہوں اور فرشتہ میرے لیے دعائیں کر رہا ہے۔ اور کیا چاہیے، کتنا آسان ہے یہ کہ ہم عشاء کی نماز ادا کر کے، اے کاش صلاۃ التوبہ پڑھ کے، اللہ کرے سورہ ملک پڑھ کے، اور پھر کلمہ پڑھ کے، توبہ کر کے، باوضو پڑھ سو کر، آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں تو یہ رات بھی خوبصورت گزرے گی۔ کیا پتہ ایسا کرم ہو جائے کہ اس رات میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہو جائے۔ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں۔ وہ بڑے عمل ہیں جن کے ذریعے فرشتوں کا ساتھ مل سکتا ہے۔ ہر جمعے آئے بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، جس کو کہتے ہیں نا بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتہ ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15,000 روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10,000 اور تیسری صف والوں کو 5,000۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے باہر لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی رات کو ہی بول رہے ہیں ہو سکتا ہے آ جائیں، ایمبیسی کے باہر لگتی نا رات لائن، 15,000 روپے پہلی صف میں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماتے ہیں۔ کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے ہو، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو۔
لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں. بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں. توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے یار. ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے. خدا را نیکیاں کمانے کی لالچ اپنے دل میں پیدا، اور یہ فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے. ہاں ابھی پتہ ہے جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہے نا، مجھے بڑی امید ہے کہ اس محفل کو بھی فرشتوں نے ڈھانپا ہوا ہو. ہاں ایک بڑی پیاری حدیث سناتا ہوں آپ. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے کچھ فرشتے، بھی فرشتوں کی بات ہوئی نا، ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہوتی ہے، کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں. کچھ فرشتے وہ جن کی کیٹیگری یہ ہے، جن کا کام یہ کہ وہ زمین پر گھومتے رہتے ہیں، سیاحت کرتے رہتے ہیں. جس محفل میں جس جگہ اللہ کا ذکر ہوتا دیکھتے ہیں نا، اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں. اور جب محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں. اللہ تو سب جانتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے میرے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ کہتے یا اللہ ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں اور تجھے یاد کر رہے تھے. اے فرشتوں بتاؤ کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا اللہ دیکھا نہیں. اگر دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ تجھے دیکھ لیتے پھر تو والہانہ تیرا ذکر کرتے اور تجھ سے محبت کرتے. فرشتوں بتاؤ مانگ کیا رہے تھے؟ یا اللہ جنت مانگ رہے تھے. اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا جنت دیکھی انہوں نے؟ یا اللہ جنت دیکھی نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ یا اللہ اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو پھر تو اور روتے اور گر گڑاتے، والہانہ جنت مانگتے. اللہ فرماتے اچھا یہ بتاؤ پناہ کس چیز سے مانگ رہے تھے؟ کہتے یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے. فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جہنم دیکھی؟ یا اللہ جہنم دیکھی تو نہیں. اچھا یہ بتاؤ دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ کہ یا اللہ اگر وہ جہنم دیکھ لیتے اور روتے گر گڑاتے اور پھر تیرے بارگاہ میں روتے ہوئے پناہ مانگتے. حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے. اللہ فرماتے فرشتوں گواہ ہو جاؤ. حدیث کا مضمون ہے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں اور میرا ذکر کر رہے ہیں، جنت دیکھی نہیں جنت مانگ رہے ہیں، دوزخ دیکھی نہیں اور دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں، میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی. ابھی اور تو سنو، اس حدیث کا اگلا پارٹ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک بندہ ایسا تھا جو تیرا ذکر کرنے نہیں آیا تھا، اپنے کسی پرسنل کام سے آیا تھا. ہو سکتا ہے یہاں بھی کوئی بھائی ہو، ایک دوست آ رہا ہو دوسرے کو چل یار میرے ساتھ کوئی بات نہیں، تجھے بیان نہیں سننا ویسے ہی آ جاتے نا، کبھی کبھی ایسے بھی آ جاتے، ایسے بھی آ جایا کرو کوئی بات. فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جس کا کوئی کام نہیں، ذکر کرنے نہیں، ایسے ہی آیا تھا. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں یہ وہ محفل ہے جس کے ہم نشین بھی محروم نہیں رہتے، میں نے اس کی بھی بخشش فرما دی. ذکر کے لیے نہیں آیا اس کو بھی بخش دیا. ریزن وجہ اچھی محفل، اچھے لوگوں کی صحبت، یہ ہے اچھے اجتماع، یہ ہے اچھی محفلیں، ان میں آیا کرو. ہمیں نہیں پتا کس کی برکت ہمیں مل رہی ہو سکتا ہے ہمیں کچھ نہ ملے، کوئی کسی کے آنسو بہ نکلے، کوئی آج توبہ کر کے جائے. ایسی روایتیں موجود ہیں کہ ایک بندہ آیا سچی توبہ کی، اللہ نے پوری محفل کی بخشش فرما دی. پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے، کون اللہ کا ولی ہمارے درمیان بیٹھا ہو، بس آتے رہا کرو. مجھے ہمارے والد صاحب کے زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. ابو کے ایک دوست ہوا کرتے تھے، پرانی بات ہے، دعوت اسلامی کے جب نئے اجتماعات ہوتے تھے، ککری گراؤنڈ میں محفل ہوتی تھی، تو وہ ابو کے دوست ہوتے تھے نا، وہ رات نہیں جاگ سکتے تھے. اچھا محفلیں چلتی تھی دیر تک، تو جیسے ہی آئے محفل میں اپنے ساتھ چادر بھی لاتے تھے. جیسے محفل شروع ہو چادر بچھائی اور سو گئے. اچھا ایک بار، 2 بار، 3 بار، ایک بار والد صاحب نے کہا بھائی تم آتے کیوں بھائی جب تم کو سونا ہی ہوتا ہے؟ کہتے یار گھر پہ سوؤں گا تو اکیلا سوؤں گا، محفل میں آ کے سوؤں گا رحمت برسے کی، کچھ چھینٹے مجھ پر بھی پڑ جائیں گے. تو کیا پتا کس کا کیا نیت ہو، کون کس لیے آیا ہو. ایکچولی یہ لالچ ہونی چاہیے کہ میں نیک نہیں ہوں، میں گناہگار ہوں، اچھوں کے ساتھ تو بیٹھوں نا، ان پر برسے گی تو میرا بھی کام ہو جائے گا. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک بات کلیریفائی کر دوں، اللہ کرے میری بات آپ سمجھ جائیں. یہ حدیث جہاں ہمیں کمپنی، دوستی، صحبت کی برکت بتا رہی ہے، وہاں یہ پوری صحبت سے بچنے کا درس بھی دے رہی ہے. جب اچھوں کی صحبت جنت دلا سکتی ہے تو بروں کی صحبت تمہیں برباد بھی کر سکتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں شراب نہیں پیتا، دوست پیتے، میں تو صرف بیٹھتا ہوں بس، میں جوا نہیں کھیلتا، دوست جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، کیا کروں، کمپنی دے رہا ہوتا ہوں، وہ تاش کھیل رہے ہوتے ہیں، میں تو ایسے ہی بس بیٹھتا ہوں، میں نشہ نہیں کرتا، دوست سگریٹ وگریٹ، پھر بعد میں شیشہ، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو گیا آج کل، یہ سب کر رہے ہوتے ہیں.
یاد رکھو یہ وہی صحبت ہے جو تمہیں ایک وقت برباد کر کے رکھ دے گی. اچھوں کی صحبت صحبت سالے ترا سالے تنن، اور صحبت تالے ترا تالے ترن. تجھے اچھے کی صحبت اچھا بنائے گی اور برے کی صحبت برا بنائے. کبھی دیکھا آپ نے کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے پہلی منزل پہ اور اوپر والے کہیں یار نیچے لگی ہے نا، ہم تو اوپر بیٹھے ہیں، پوری بلڈنگ خالی ہوتی ہے کہ یار یہ نیچے والی آگ پوری بلڈنگ کو بھی جلا سکتی ہے. تم ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر لعنت برس رہی ہے، تم ادھر بیٹھ رہے ہو جدھر رب کا غضب اتر رہا ہے، تم ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہو جن سے رب ناراض ہے اور کہتے ہو مجھے کچھ نہیں ہوگا. ارے وہ جب غضب ہوگا تو تم بھی مارے جاؤ گے. بروں کا ساتھی بھی برا مانا جاتا ہے. آج دنیا میں بھی 4-5 دوست مل کر تاش کھیل رہے ہوں، جوا کھیل رہے ہوں، اور ایک ایسے ہی بیٹھا ہو، پولیس آئے گی تو کیا کرے گی؟ سارے اٹھ جائیں گے نا. تو ایسا نہ ہو عذاب بھی سب پر ہی آ جائے. عقل مند بنو. مجھے دنیا میں ایک شرابی بتا دیں، ایک جواری بتا دیں، ایک ہیروئنچی بتا دیں، ایک چور بتا دیں جو یہ کہے کہ یار یہ چاروں کام ماں باپ سے سیکھے ہیں. سارے کام دوستوں سے سیکھے. ماں باپ تھوڑی لاتے گھر میں یار بیٹا بڑا اچھا امتحان میں اچھے نمبر آیا ہیروئن پی لے. یہ دوست ہی ہوتا ہے جو پہلے سگریٹ پلاتا ہے اور پھر آگے جا کے ہیروئنچی بناتا ہے. یہ دوست ہی ہوتا ہے جو تھوڑی بستی مستی میں چوری کرواتا ہے پھر ڈاکو بنواتا ہے. یہ تاش کھلاتے کھلاتے جواری بناتا ہے. یہ بری صحبت ہی ہوتی ہے جو بندے کو برباد کرتی ہے. جو آپ کہتے ہیں مجھے اپنے آپ پر بڑا اعتماد ہے، یہ چھوڑ دو. بڑے بڑے اولیاء کو جب شیطان نے بہکا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ اچھے کی صحبت ہی اپناؤ. اپنے آپ کو بچانا ہی اسی میں ہے کہ میری صحبت اچھی رہے. کیا خوبصورت بات پنجابی شاعر نے کہتے نا، بڑی کمال کی بات کہی. وہ کہتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان تاراں سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان. پرفیوم کی عطر کی دکان پہ جب جاتے تو کیا ہوتا ہے؟ پیسے خرچ کرے نہ کرے خوشبو فری میں آ جاتی ہے. تھوڑا بہت سیمپل بھی لگا دیتا ہے، سب فری میں ملا نا، فائدہ ہی ہوا، نقصان کوئی نہیں ہوا. یہ ہے اچھا بندہ. تھوڑی دیر بھی بیٹھو کچھ ملنا ہی ہے، جانا کچھ نہیں ہے. تو کہتے بھلے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان تاراں سودا بھاوے ملے نہ لئیے بھلے آن ہزاراں. اور کہتے ہیں برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہاراں. برے بندے کی صحبت کیسی ہے؟ جیسے لوہار کی دکان، کپڑے پاویں کچھ کنج پئیے چنگا پین ہزاراں. کہتے کپڑے کتنے ہی بچا لو، لوہار کی دکان سے چنگاریاں نکلتی رہتی، گھر جا کے دیکھو گے نا کوئی نہ کوئی سوراخ ہو ہی گیا ہوگا. یہ ہے برے کی صحبت. تمہارے دامن کو داغدار کر دے گی، تمہارے کردار کو، تمہارے عقیدے کو. اچھا یہ تو گناہ گاروں کی صحبت ہے نا. ایک الگ اور بھی کہانی شروع ہو گئی ہے. اچھا خاصا نیک نمازی، یہ کہتا سنتا سب کی ہوں. انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا ہے، جس کی دیکھو اس کی کلپ دیکھ رہا ہے پھر پریشان بھی ہو رہا ہے. یار ہمارا عقیدہ تو یہ تھا، ہم نے تو اپنے بزرگوں سے یہ سیکھا تھا، یہ تو یہ کہہ رہا ہے. بھائی سب کی بات کیوں سننی ہے؟ سب سے کیوں کو دین سیکھنا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کبھی آپ نے اپنا گھر موچی سے بنوایا ہے؟ یار میرا جوتا بھی بڑے اچھے بناتا ہے، گھر بھی یہی بنا دے. گھر انجینئر بنائے گا، موچی جوتے بنائے گا. ایک ڈاکٹر آپ کو دوائی بڑی اچھی دیتا ہے، آپ کو سب علاج ٹھیک کر دیتا ہے. کبھی اس ڈاکٹر کے پاس آپ نے جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ میرا علاج بھی ٹھیک کر دیتے ہو، اپنی بلڈنگ بنا رہا ہوں بلڈنگ بھی آپ ہی بنا دو؟ نہیں یار، ڈاکٹر علاج کرے گا، انجینئر بلڈنگ بنائے گا، موچی جوتے بنائے گا، کسائی گائیں کاٹے گا. ہر بندہ اپنے فیلڈ کا کام کرے گا نا. دین جس کی مرضی وہ سکھائے گا. دین میں مذاق بنایا ہوا، جس کی مرضی وہ قرآن کی شرح لے کے انٹرنیٹ پر بیٹھا ہوا اور سارے لوگ سن رہے ہیں. اللہ کے بندو یہ تو دیکھو اس نے خود کتنا سیکھا ہے دین. ہم نے دین بھی اس سے سیکھنا ہے جس نے اللہ رسول کی محبت دل میں اتارنی ہے. صحابہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی محبت ہمیں سکھانی ہے. ہر ایرے غیرے سے دین سیکھو گے تو پھر کنفیوز ہی رہو گے. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمیں غیروں سے کیا کام ہے؟ تو بہرحال یہ حدیث ہمیں جہاں فرشتوں کا ساتھ بتا رہی ہے وہاں اچھے اور بری صحبت کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے. اب آخری بات، میں نے کچھ اعمال تو بیان کیے، کبھی زندگی رہی اعمال تو بہت سارے ہیں، کئی حدیثیں ہیں جن کے ذریعے آپ فرشتوں کی گویا برکتیں لوٹ سکتے ہیں. اب ایک دو کام میں آپ کو وہ بتاتا ہوں جن سے فرشتے ہی دور ہو جاتے ہیں، اور آج وہ بھی بڑے عام ہیں. ایک تو وہ کام کر نہیں رہے جس سے فرشتے قریب آئیں، ان کاموں میں لگ گئے جن سے فرشتے دور ہو جاتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا. اب ادھر اتنا جھوٹ بولتے پتہ نہیں فرشتے کتنے دور ہو گئے ہوں گے.
پھر کہتے ہیں یار گھر میں برکت نہیں ہے، روزی میں برکت نہیں ہے، دعا میں برکت نہیں ملتی، مسئلے حل نہیں ہو رہے، تم نے خود ہی فرشتوں کو جھوٹ بول بول کر دور کر دیا۔ روایتوں کا مضمون ہے جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں بھی رحمت کے فرشتے نہیں۔ گھروں میں جاؤ تو ایسی تصویریں لگائیں، اب تو بے شرمی کی انتہا ہے، اپنی شادی کی تصویر لگاتے ہیں۔ میری بیوی کو بھی دیکھو کیسی لگ رہی تھی شادی کی رات۔ ارے بے وقوف اللہ کے بندے، یہ کون سی بے حیائی ہے؟ بندہ اپنی تصویریں اگر بنا بھی لی، اول تو بنانی نہیں چاہیے، اور وہ بھی سجا سجا کے دنیا کو دکھا رہے ہو۔ تو ڈیجیٹل تصویر کا چلے الگ حکم ہے جو علماء اجازت دیتے ہیں، لیکن وہ اپنے تک رکھے نا، سب کو دکھانی ہے۔ اور پھر پتہ نہیں کون کون سی تصویریں لگی ہوئی ہیں، اچھا تصویریں الگ لگی ہوئی ہیں، وہ کھلونوں کے اندر بت الگ بنے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں یار میرے گھر میں اتنی پرابلمز ہیں، اتنے لڑائی جھگڑے ہیں۔ تم نے خود ہی دروازہ بند کیا ہوا ہے فرشتوں کا۔ ایک بار اب یہ فارغ ہوں اجتماع سے گھر جائیں، ذرا اپنے گھر کا سروے کریں، اور یہ تصویریں، اچھا پیر صاحب کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے، ہاں اپنے والد کی تصویر بھی نہیں لگا سکتے، یہ فرشتوں کو روک رہے ہیں آپ۔ اگر آپ کو کوئی یادگار کسی کی تصویر رکھنی ہے تو اس کو ڈیجیٹل فارمیٹ میں، جو موبائل کی ڈیجیٹل اسکرین ہوتی ہے اس پر علماء اجازت جو دیتے ہیں اس پہ رکھ لیں۔ آپ اس کو چپکا رہے ہیں، پرنٹ کر رہے ہیں، یہ سب ناجائز ہے، اور یہ آپ رحمت کے فرشتوں کو بھی روک رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ جائیں۔ تو بہرحال آج کے مختصر بیان میں میں نے یہ پیغام دینے کی کوشش کی کہ وہ اعمال کریں جن سے فرشتے آپ کے ساتھ۔ وہ اعمال کیا ہیں؟ درود پاک پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، قرآن سے دوستی کریں، رات کو سونے سے پہلے باوضو سوئیں، آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں، اور پھر سب سے اچھی بات اپنی صحبت اچھی کریں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، ذکر و اذکار کی، اللہ رسول کے ذکر کی محفلوں میں آیا کریں۔